السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، ایمان کی عظمت اور ایمان کی اہمیت آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، سب سے پہلے ایمان اور عقیدہ۔ تمام اعمال کی بنیاد عقیدے پر، ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال کا اعتبار ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال کا کوئی مطلب نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی تھا قریش کا، عبداللہ ابن جدعان، بڑا نیک آدمی تھا، بہت خیر خیرات کرتا تھا، لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ عبداللہ ابن جدعان جو مشرک ہے، کافر ہے، ایمان نہیں لایا، لیکن اعمال اس نے بہت اچھے کیے ہیں، نیک کام بہت کیا ہے، کیا اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا؟ سوال سمجھ میں آیا نا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن جدعان جو ایمان نہیں لایا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا، اس کے تمام اچھے اعمال کا بدلہ اللہ اسی دنیا میں دے دے گا۔ غیر مومن کے لیے آخرت میں کوئی بھی بدل ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جنت یقینی طور پر مومنوں کے لیے ہے، آخرت کی انعامات جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو ایمان سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ نواقض وضو پوچھتے ہیں، مفسدات نماز پوچھتے ہیں، نواقض صوم معلوم کرتے ہیں۔ مثلا وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہر وضو کرنے والے، نماز پڑھنے والے کو جاننا چاہیے کہ وضو کس طرح ٹوٹتا ہے، تاکہ پھر ہم نماز سے پہلے وضو کر لیں۔ غسل کب ٹوٹتا ہے، نواقض غسل کیا ہے۔ ایسی ہی مفسدات نماز، زندگی بھر نماز پڑھنا ہے تو نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ مفسدات نماز باضابطہ کتابوں میں ہے،
اور نماز پڑھنے والا باشعور جو ہے مفسدات نماز کو جانتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں کسی سے بات نہیں کر سکتا ہے، کسی کو سلام نہیں کر سکتا ہے، سلام کا جواب نہیں دے سکتا ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے، یہ کام اگر کرے تو مفسدات نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی نے روزہ رکھا، اب وہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نہیں جانے گا، صبح سے شام تک بھوکا رہے گا، معلوم ہوا کہ اس کا روزہ تو ہے ہی نہیں، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن مفسدات نماز نہیں جانتا ہے، معلوم ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز تو بیکار ہو رہی ہے۔ ایک آدمی وضو نہیں جانتا ہے، ایک آدمی غسل نہیں جانتا ہے، تو جب اس کا وضو ہی نہیں ہوا، غسل ہی نہیں ہوا، تو نماز کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، بہرحال عام طور سے لوگوں کو بتایا جاتا ہے نواقض وضو کیا ہے، نواقض صوم کیا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مفسدات نماز کیا ہے، عام طور سے بتایا جاتا ہے، لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں نواقض ایمان کو عام طور سے نہیں بتایا جاتا ہے۔ ایمان کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ بھئی ایمان جو ہے نا، ایمان ایسی چیز تو نہیں ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ایمان ہمارے پاس آ گیا۔ ایمان ہے کیا چیز اور ایمان کو کس طرح سے بچانا ہے، اور آدمی کے دل میں ایمان کی اہمیت نہیں ہوگی تو پھر اس کی حفاظت کی کوئی شکل نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اپنا واقعہ لکھا ہے گلستہ میں، کہ میں چھوٹا تھا تو میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ماں نے پہنا دی تھی، چھوٹا موٹا ہوگا، ابھی بچے ہیں وہ تو بعد میں بڑی عمر میں عالم بنے تھے۔ تو میں ایک میلے میں گیا اور بچھڑ گیا اپنے ماں باپ سے، کوئی ایک ٹھگ ملا، تو اس نے دیکھا کہ بچہ ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، وہ سونے کی ہے، تو اس نے کہا، اس ٹھگ نے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میرے پاس آ کے اس نے کہا دیکھو میرے پاس ایک گڑ کی ڈلی ہے، گڑ آتا نا، یہ گڑ کی ڈلی ہے، اسے چکھ کے دیکھو۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے چکھا، میں بچہ تھا تو میٹھا اچھا معلوم ہوا، گڑ میٹھا ہوتا ہے، اچھا لگا۔ پھر اس ٹھگ نے کہا یہ تمہاری انگلی میں جو انگوٹھی ہے اس کو چکھ کے دیکھو۔ کہتے ہیں میں نے چکھ کے دیکھا، کوئی لذت نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ تو اس ٹھگ نے کہا کہ دیکھو یہ مزے والی چیز تم لے لو، بے مزے کی چیز ہم کو دے دو۔ اب وہ نہیں جانتے تھے یہ سونا کیا چیز ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، بچپنا ہے، لذت معلوم ہوئی، یہ گڑ میٹھا ہے، حضرت نے انگوٹھی دے دیا اور اس گڑ کی ڈلی کو لے لیا۔ پھر ان کے والدین مل گئے، پوچھا وہ انگوٹھی کیا ہوئی، قصہ بتایا انہوں نے۔ تو شیخ سعدی بچپنے میں سونے کی انگوٹھی کو ایک گڑ کے ڈلی کے بدلے میں کیوں دیا؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے سونا کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایسی حضرت فرماتے ہیں یہ ایمان اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ ہمارا ایمان مختلف وجہوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے بارے میں نہ تو عام طور سے بتایا جاتا ہے، نہ تو ایمان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک بار ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہو گئے، بات ختم۔ جبکہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم میں تقریباً 75% قرآن کا حصہ ایمان، توحید و شرک کے بارے میں اللہ نے اتارا ہے۔ اور ایک آدمی کہتا بھی تھا حضرت کے پاس آ کے کہ ایک ہی بات کو اتنی بار اللہ نے مختلف انداز سے کہا ہے
کہ کوئی اور آدمی اسی بات کو اتنی بار کہے، ہم کہیں گے یہ پاگل آدمی ہے کیا کہ ایک ہی بار کو اتنی بار کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ماں جس طرح اپنے بچے کو ایک ہی بات بار بار سمجھاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے۔ بچہ جوان بھی ہو گیا، سفر پہ جا رہا ہے، ماں مختلف انداز سے سمجھاتی ہے، کیوں؟ اس کو محبت ہے، درد ہے، شفقت ہے، کہیں کسی پریشانی میں نہ مبتلا ہو جائے، اس لیے ماں لب و لہجہ بدل بدل کے بچے کو سمجھاتی ہے۔ ایسی اللہ کو اپنے بندوں سے ماں کے مقابلے میں سینکڑوں گنا زیادہ محبت ہے۔ اللہ انداز بدل بدل کے سمجھا رہے ہیں تاکہ میرا کوئی بندہ کفر کی ضلالت میں نہ جانے پائے، کوئی شرک میں نہ پڑنے پائے، یہ مقصد ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے مکی 13 سال زندگی میں ایمانیات پر محنت کیا، صحابہ کی ایمان کو بنایا، سکھایا ایمان کیا چیز ہے، اور ایمان اتنی اہم چیز ہے، اللہ اکبر، جن کے سمجھ میں آ گئی وہ ہر چیز دینے کو تیار، ایمان دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ امیہ ایک شخص تھا مکے کا کافر، حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ امیہ کیا کرتا؟ وہ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں، ریت کتنا گرم ہو جاتا ہے، کبھی دھوپ میں ننگے پاؤں چلنے کا موقع اگر ملا ہو تو گرم ریتیل پر چلنا آسان نہیں، بڑا مشکل۔ امیہ یہ کرتا تھا، حضرت بلال جو ایمان لے آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے تھے، رسول اللہ کی رسالت کو ماننے والے تھے، حضرت بلال امیہ کا غلام ہے۔ امیہ یہ کرتا تھا کہ امیہ جو ہے حضرت بلال کو دوپہر کی دھوپ میں تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیتا تھا، گھسیٹتا تھا، اپنے آدمیوں سے گھسیٹواتا تھا، اور بڑا بھاری پتھر سینے میں ڈال دیتا تھا، اور کہتا تھا امیہ کہ تم جب تک کہ محمد اور ان کی دعوت کو نہیں چھوڑو گے، تمہاری جان جانے تک تمہاری سزا یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت بلال اتنی مصیبت ہے، تکلیف ہے، لیکن احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، جان جاتی ہے، جائے 1000 بار جائے، لیکن اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں نے ان کو کہیں پکڑ لیا، پکڑ کے لے گئے۔ بدر میں جو کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کو غصہ تھا ہمارے 70 سردار مارے گئے نا، لہذا بدر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کہیں مل گئے اکیلے میں، جیسے آج میں ماب لنچنگ ہوتی ہے۔ حضرت خبیب کو پکڑ لیا اور مکے میں لوگ جلوس کی شکل میں نکلے ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے۔ حضرت خبیب جا رہے ہیں، لیکن چہرے پر ذرہ برابر بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب سولی چڑھانے کی جگہ لے گئے تو حضرت خبیب نے کہا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اور کچھ نہیں کہا کہ میری جان بخش دو، کوئی منت، کوئی سماجت، کچھ نہیں، ٹھیک ہے سولی پہ چڑھانا ہے چڑھا دو، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانا ہے تو مانا ہے، ہم نے رسول اللہ کو نبی مانا ہے تو مانا ہے، جو چاہے کرو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن ذرا ہلکی نماز پڑھی، زیادہ لمبی رکعت نہیں بنائی، اور سلام پھیر کے انہوں نے کہا، حضرت خبیب نے جی چاہ رہا تھا میری زندگی کی آخری نماز ہے، لمبی نماز پڑھو، ہر آدمی چاہے گا نا زندگی کی آخری نماز ہو ذرا لمبی خشوع و خضوع سے پڑھ لیں۔ تو حضرت خبیب نے کہا میرا جی چاہ رہا تھا کہ لمبی نماز پڑھوں، زندگی کی آخری نماز ہے، مگر میں نے اس لیے جلدی پڑھا کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے ہم نماز لمبی کر رہے ہیں۔ کوئی ڈر خوف نہیں ہے، سولی پہ چڑھایا گیا ان کو اور نیزے مارے جا رہے ہیں۔ تو کسی کافر نے کہا حضرت خبیب سے، اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہم تم کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں رسول اللہ کو اگر ہم لے لیں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت خبیب سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں، نیزہ مارا جا رہا ہے،
حضرت خبیب نے تڑپ کے کہا اللہ کی قسم میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں رسول اللہ کے تلوے میں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ کانٹا چبھنا بھی مجھے پسند نہیں ہے، پھر جان جاتی ہے تو جائے۔ آخر انہوں نے اپنی جان دے دیا، لیکن کلمے سے نہیں پھرے۔ کیوں؟ کلمے کی اہمیت کو جانتے تھے، کلمہ کیا چیز ہے وہ جانتے تھے۔ اور آپ دیکھیے نا، آدمی جب کسی چیز کی اہمیت کو جان جاتا ہے اس کے لیے جان لگا دیتا ہے۔ ایک آدمی مال کی اہمیت کو جانتا ہے، رات دن صبح شام ہر وقت مال کے لیے پریشان رہتا ہے، تگ و دو کرتا رہتا ہے، کیونکہ مال کی اہمیت کو جانتا ہے۔ وہ آدمی اگر ایمان کی اہمیت کو جان جائے، اور یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھیے، اس لیے کہ ایمان اللہ نے جو دیا ہے نا، ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا انتخاب ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ ایمان کی دولت جو ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر نبی بنا کر مبعوث ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کی کوشش ہے کہ ہر آدمی، ہر کافر، ہر مشرک مسلمان ہو جائے، رات دن لگے ہیں۔ اللہ کو کہنا پڑا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، آپ کا کام کہنا ہے، آپ کہیے، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ معلوم ہوا یہ ایمان دینا نہ دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، جد و جہد ہمارا کام ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اتنی جد و جہد کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اور وہ لوگ بھی نبی کی بیوی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، مقدر میں ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ملا ہے ان کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، سورہ تحریم پڑھیے، 28ویں پارے کا آخری صفحہ پڑھیے، وہاں یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ آدمی کے لیے بیوی اور اولاد سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قریبی تعلق جو ہوتا ہے بیوی سے، اپنے بچوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کی دعوت پر نہیں آئی۔ معلوم ہوا اپنے اختیار میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو نبی یہ چاہتے کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ آ جائے۔ ایسی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دعوت دی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہمارے کشتی میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، نہیں لایا۔ ایمان مقدر میں نہیں تھا، نہیں ملا، تو نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہے، اللہ کا کرم محسوس کیجئے کہ اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی عظمت کو محسوس کیجئے، اس کی اہمیت کو محسوس کیجئے۔ اور آج صورتحال کیا ہے؟ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے، فتنہ ہے ہر سطح پہ، ایمان کے خلاف بھی تحریک چلائی جا رہی ہے، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، دہریت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور جو حضرات انٹرنیٹ پہ رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے عالمی سطح پہ ایسے گروپ تیار ہیں جو کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو لامذہب بنایا جائے، لا دین بنایا جائے، کوئی دین نہیں۔ میں نے سنا ایک مسلمان، نام مسلمان ہے، مسلمان کہلاتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو، قرآن کی زبان بولتا ہے، یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے پہلا آسمان ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے آسمان کے 7 طبقات ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ آسمان 1 2 3 4 7 مالے کا 7 منزلہ آسمان ہے، اس کے اوپر پینٹ ہاؤس ہے، پینٹ ہاؤس میں اللہ رہتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے، ایک دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہے نام مسلمانوں جیسا، بڑا مشہور آدمی ہے اور وہ تحریک چلا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے وہ پینٹ ہاؤس میں اللہ رہتا ہے، اور وہ اللہ کہتا ہے
کہ زمین و آسمان کا نظام میں چلاتا ہوں، میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ تو جب پتا نہیں ہلتا ہے تو دنیا میں خوریزی کیوں ہو رہی ہے؟ قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ زنا، فساد، یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، میں اللہ سے پوچھوں گا تو بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ تیری مرضی کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلتا ہے، تو نے کیوں نہیں بچایا تھا مجھے؟ اب اس طرح کی بات کی جائے گی تو آدمی سوچے گا نا بھئی کیا ہے، یعنی شکوک و شبہات۔ ظاہر سی بات ہے ایسے ہمارے نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن اسلامی لٹریچر سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں اور ایسی دینی حلقے سے وہ دور ہیں، ایسے لوگ متاثر ہوتے ہیں، نیٹ پہ پڑھتے ہیں ہاں بھئی یہ تو دہریت کی بات کہہ رہا ہے، وہ خدا ہے تو کیا کر رہا ہے آخر؟ خدا ہے، اور خدائی نظام کیسا ہے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ ایک بڑھیا تھی، چرخہ کاٹتی تھی اور کوئی صاحب گزر رہے تھے، کوئی عالم اس بڑھیا سے پوچھا ایسے ہی کہ تم نے کچھ دینی تعلیم حاصل کیا، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں کچھ تم نے جانا؟ کہنے لگے ہاں بالکل اللہ رسول کے بارے میں علم ہے، آپ جو چاہیں پوچھیں۔ تو مولانا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ ہے؟ دہریہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کچھ نہیں ہے، یہ سب بیکار کی بات ہے، لیکن مومن کہتا ہے کہ اللہ ہے جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو انہوں نے بڑھیا سے کہا تم دلیل دو کہ اللہ ایک ہے؟ کہنے لگے ہاں اللہ ایک ہے۔ کہا دلیل؟ کہا دلیل میرا چرخہ، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی جس سے سوت کاٹا جاتا ہے، اس بڑھیا نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل میرا یہ چرخہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے چرخہ دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے یہ میرا چرخہ ہے، بنایا گیا ہے سوت کاٹنے کے لیے، اس کا کام ہی سوت کاٹنا ہے، لیکن جب تک ہم اس چرخے کو نہ چلائیں یہ مشین خود سے نہیں بناتی ہے۔ اب بتاؤ جب ہمارا چرخہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بغیر چرخے کے، آسمان و زمین کا نظام کسی کے چلانے سے تو چل رہا ہے نا۔ یہ سورج ہے اپنے وقت پر نکل رہا ہے، وقت پر غروب ہو رہا ہے، چاند کا نظام ہے، ستاروں کا نظام ہے، زمین کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے، ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ نکل رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار سوال کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں ہیں۔ ہارون رشید نے کہا حضرت اللہ کے وجود پر کوئی ایسی دلیل بتائیے جو سیدھی سادھی اور سمجھ میں آنے والی دلیل ہو، ایسی کوئی دلیل بتائیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ سے بھی میں عرض کر رہا ہوں غور سے سنیں سمجھیں، اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، یہ میں دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ ایک ہے سب سے پہلی بات۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا یہ بتائیے دنیا کے سارے انسانوں کی پیدائش جو ہے نطفے سے ہوتی ہے نا، نطفے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، نطفہ ایک ہی ہے انسان کا، اس نطفے سے کروڑوں کروڑ اربوں انسان دنیا میں ہیں، لیکن دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کا سر ہے، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرے میں آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے نا، تقریباً ہر انسان کے پاس ہاتھ ہے، پاؤں ہے، چہرہ ہے، یہ آنکھ، ساری چیزیں موجود ہیں نا، اور کتنے کروڑوں نہیں اربوں ہیں، دنیا میں اربوں انسان ہیں، اور اللہ کے نظام کے بغیر یہ بتاؤ دنیا کے اتنے انسان ہیں لیکن ہر انسان کے آنکھ کے پتلی کا نظام الگ ہے، ہر انسان کے یہ انگوٹھا جو ہے نشان لگواتے ہیں نا، دنیا میں کروڑوں انسان ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہوا کرتا ہے، یہ آنکھ کی پتلی الگ الگ ہوا کرتی ہے، یہ کون کر رہا ہے آخر؟ کروڑوں اربوں انسان ہیں اور سب کا الگ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اس نظام کو چلانے والا کوئی خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں دہریہ خدا کو نہ ماننے والے لوگوں نے چیلنج کیا مناظرہ کر لو،
یہ آج کا ایک بڑا دہریہ ہے، اس نے بھی چیلنج کیا ہے، اور 20 دسمبر کو دہلی میں مناظرہ ہو رہا ہے ایک عالم سے۔ تو خیر بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریہ یعنی خدا کو نہیں ماننے والے لوگ، دنیا کا نظام بس ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہی نظام چلا رہا ہے، بغیر اس کے نظام نہیں چل سکتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں نے چیلنج کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں مسلمانوں کے، آئیں مناظرہ کر لیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہے، میں کہتا ہوں خدا نہیں ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ وقت متعین ہو گیا، وہ منکرین خدا آ گئے، اور حضرت امام ابو حنیفہ نے جو وقت دیا تھا آنے میں دیر لگی، 1 گھنٹہ دیر ہو گیا، 2 گھنٹہ دیر ہو گیا۔ اب مخالفین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس لیے وہ مناظرے کے لیے نہیں آئے۔ اعلان ہو رہا تھا، اتنے میں دیکھا تو امام صاحب تشریف لائے۔ لوگوں نے کہا بھئی تشریف لے آئے، بیٹھ جاؤ۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ سے کہا گیا حضرت آپ ہی دلیل پیش کیجئے کہ خدا ہے، آپ پہلے دلیل پیش کیجئے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے میں خدا کے ہونے پر دلیل لوں گا، لیکن پہلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، آنے میں دیر ہو گئی نا، ذرا 1-2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، وقت ہم نے فلاں دیا تھا، تاخیر ہو گئی آنے میں، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بتائیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ میں دریا کے اس پار رہتا ہوں، اور دریا پار کرنے کے لیے کشتی سے پار کرنا پڑتا ہے۔ میں جب کنارے دریا کے آیا وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، میں پریشان ہو گیا کیسے دریا پار کرنا ہے۔ پھر میں کھڑا سوچ رہا تھا، اتنے میں دیکھا میں نے وہ دریا کے کنارے جو درخت ہیں خود بخود کٹ کے گرنے لگے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا خود بخود وہ درخت جو ہیں اس کے تختے بننے لگے۔ پھر میں نے دیکھا خود بخود وہ تختے آپس میں جڑنے لگے، یہاں تک کہ خود بخود کشتی بن گئی۔ کشتی چل کے ہمارے قریب خود بخود آئی، میں سوار ہو گیا، کشتی خود بخود چلنے لگی، دوسرے کنارے پر آ گئی۔ دیر ہونے کی وجہ یہ ہوئی، جب حضرت نے یہ فرمایا مخالفین نے شور مچانا شروع کر دیا، آپ جھوٹ بول رہے ہو، یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا امام یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہم آئے تو درخت خود سے کٹ گیا اور خود سے تختہ بن گیا، خود سے کشتی بن گئی، خود سے چل کے آگے، جھوٹ بول رہے ہو آپ۔ تو حضرت نے پوچھا بھئی جھوٹ کیوں مان رہے ہو تم لوگ؟ کہا نہیں خود سے درخت نہیں کٹتا ہے، خود سے تختہ نہیں بنتا ہے، خود سے کشتی نہیں بنتی ہے۔ حضرت نے کہا یہی تو مناظرہ ہے، جب تم ایک کشتی کے بارے میں کہتے ہو خود سے کشتی نہیں بن سکتی ہے، کائنات کا اتنا بڑا نظام خود سے کیسے بن گیا ہے؟ کوئی بنانے والا ہے نا، اور وہ بنانے والا جو ہے اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، جو نظام چلا رہا ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کوئی دلیل بتلائیے۔ حضرت نے کہا سیدھی سادی دلیل ہے، دیکھو نا، منکرین خدا نے گھیر لیا کہ آپ بتائیے۔ حضرت نے کہا باغ میں چلو، شہتوت کا باغ تھا، شہتوت آتا ہے نا، شہتوت کے باغ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان منکرین خدا کو لے کے گئے، کہا دیکھو شہتوت کا پتہ ہے نا، اسی شہتوت کے پتے کو ہرن اگر کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر مشک بن جاتا ہے، یہ اسی پتے کو اگر بکری کھاتی ہے تو مینگنی بن جایا کرتا ہے، اسی پتے کو اگر شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جایا کرتا ہے نا، اور اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم بن جایا کرتا ہے۔ پتا ایک ہے شہتوت کا پتا، لیکن بکری کھائی تو مینگنی بن گئی، ہرن کھایا تو مشک بن گیا، شہد کی مکھی کھائی تو شہد بن گیا، ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بن گیا۔ یہ کون ہے جو کر رہا ہے؟ پتا ایک ہے لیکن الگ الگ چیزیں تیار ہو رہی ہے، کون بنا رہا ہے؟ اس بنانے والے کا نام، اور اس بنانے والے کو ہم خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ ایک عرابی تھا دیہاتی، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا، منکر تھا۔ وہ کہیں سفر میں ریگستان میں جا رہا تھا، اس نے اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھا تو کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر، یہ جو مینگنیاں ہیں بتا رہی ہیں کہ ابھی اس راستے سے کوئی اونٹ گزرا ہے نا بھائی، مینگنیاں ہیں، کوئی تو گزرا ہے، یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔
پھر اس کے بعد ریت کے اوپر پاؤں کے نشانات تھے اونٹ کے. اس نے کہا نشان دیکھ کر یقینی طور پر یہاں سے اونٹ کوئی گزرا ہے. تو اس نے کہا جب مینگنیوں سے پتہ چلتا ہے اونٹ گزرا ہے، اس کے نشانات قدم سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ گزرا ہے، کائنات کا اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، کوئی تو ہے چلانے والا نا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے. تو یہ جو دہریوں کا گروپ ہے جو عالمی سطح پر وہ متحرک ہے، اور ہندوستان میں بھی اب تو نیٹ تو ہر جگہ ہے، کہیں سے بھی چلا سکتے ہیں. ہندوستان میں بھی ہمارا وہ تعلیم یافتہ طبقہ جس کو علماء سے تعلق نہیں ہے، اسلامی لٹریچر سے تعلق نہیں ہے، اب نیٹ کے ذریعے وہ پڑھتا ہے، اس کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، وہ بھی دین کی ایک ایک چیز کا انکار کرنے لگتا ہے. اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات. میں کہتا ہوں ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر ایمان کے خلاف کوئی بات کرے آپ اس سے بات ہی نہ کریں، آپ علیحدہ ہو جائیں. آپ مجھے بات آئی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن، بڑے عالم گزرے ہیں، اور اللہ کے وجود پر ان کے پاس سینکڑوں دلائل، ایک نہیں سینکڑوں دلائل. شیطان سے مناظرہ ہوا تو شیطان نے کہا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ تو بڑے عالم ہیں، اور اللہ کے ہونے پر اور اللہ کے ایک ہونے پر آپ کے پاس سینکڑوں دلائل ہیں، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، شیطان کہنے لگا پھر بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے مقابلے میں وہ جو کھیت میں ہل جوت رہا ہے نا، اس ہل چلانے والے کا ایمان زیادہ مضبوط ہے. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیسے بھئی آخر؟ ہم نے تو پڑھا ہے، دلائل کو جمع کیا ہے، ایک زندگی گزری ہے، اللہ کو جانا ہے، سمجھا ہے. کہہ رہے مجھ سے زیادہ مضبوط وہ کھیت میں ہل چلانے والا جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہے. شیطان نے کہا چلیے. شیطان گیا ایک انسان کی شکل میں اس ہل جوتنے والے، کھیت میں کام کرنے والے جاہل آدمی، کچھ نہیں معلوم ہے اس کو، اس نے جا کے کہا کہ خدا نہیں ہے. اس انسانی شکل میں شیطان نے کہا جا کے اس سے کہ خدا نہیں ہے. اس جاہل نے جو ہل چلا رہا تھا اس نے موٹی موٹی 2-4 گالیاں دی، کمینے یہاں سے نکل، تو شیطان معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا امام راضی سے دیکھا وہ جاہل ہے لیکن اللہ کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ دلیل دینے کو تیار ہیں. دلیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا اس پر بات ہو سکتی ہے. وہ جاہل ہے لیکن ایمان کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نہیں سنیں گے. ہم ایسے ہر نوجوان کو ہونا چاہیے. اگر ایمان کے خلاف کوئی آپ کے سامنے چاہے جس شکل میں آ رہا ہو، چاہے وہ قادیانی کی شکل میں آ رہا ہو، مرزائیت کی شکل میں آ رہا ہو، شکیلیت کی شکل میں آ رہا ہو، یا پھر دہریت کی شکل میں آ رہا ہو، فتنے الگ الگ لباس بدل کر کے آ رہے ہیں اور وہ آ کر کے ایمان پر حملہ کر رہے ہیں تاکہ آج کے مسلمانوں کے ایمان کو ضائع کیا جائے. لہذا آپ کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، یہ ایمان جو ہے نا کوئی سرخ قالین پر چلنے کے جیسا نہیں ہے. ایمان وہ ہے، سمجھیے آپ کہ یہ کانٹوں پر چلنے والی زندگی ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں آپ کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے پتھر تو اسی پہ مارے جاتے ہیں نا. جس درخت پہ پھل نہیں ہوتا ہے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے ادھر، اور جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں توڑنے کے لیے. آج ساری دنیا اسلام پر جو حملہ کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر زندگی ہے. اسلام نے جو آئیڈیالوجی دیا ہے، اسلام نے جو اصول ضوابط دیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. عیسائیت کی بات کر لیجئے، دنیا کے بڑے حصے پر عیسائیت کا قبضہ ہے. عیسائیوں کے ہاں دین کس چیز کا نام ہے؟ وہ 25 دسمبر کو کرسمس منا لیتے ہیں، اسی کا نام دین ہے ان کے ہاں. نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام ہے. اور کرسمس بھی جو حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے نام پر مناتے ہیں وہ بھی ان کے ہاں شراب پینے کا دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، زناکاری بدکاری کی رات ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی سڑکوں پہ جا کے دیکھیں آپ، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے گناہ کی بات ہے، لعنت کی بات ہے. تو عیسائیت میں کیا ہے؟ صرف وہ 25 دسمبر کر لیا، بات ختم. نہ کوئی چیز حلال ہے نہ حرام ہے، کوئی پابندی ہے نہ حدود و قیود ہے.
اور اگر ہندوؤں کی بات کریں گے آپ، ان کے ہاں بھی دیکھ لیجئے ہزاروں ان کے دیوی دیوتا ہیں، ہے نا، ہزاروں دیوی دیوتا ہیں، ان کے ہاں کوئی ایسی بات یہ حرام یہ حلال یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا ایسی بات نہیں۔ کوئی اگر کہہ دے ان کا کہ گوبر کو پی لو پی لیتے ہیں، گاؤ مود پی لو تو پی لیتے ہیں، جسم پہ لگا لو تو لگا لیتے ہیں، دوا میں استعمال کرو کر لیتے ہیں، یعنی ان کے یہاں بھی زندگی نہیں ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے جو مذاہب ہیں ان مذاہب کے اندر وہ اصول وہ زندگی نہیں ہے، اور اسلام میں چونکہ الحمدللہ یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، عرش کے پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، اسی لیے اس میں جان ہے، اس میں زندگی ہے۔ جب جان اور زندگی ہے تو دنیا کے مخالفین مرتدین کیا کر رہے ہیں؟ پتھریں پھینکتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے ورغلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اور بزرگوں، آپ اس نعمت کو محسوس کیجئے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور آخرت کی کامیابی یقینی طور پر ایمان کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ ہاں، دنیا کی زندگی کی جہاں تک بات ہے، اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ مومن ہو جاؤ گے تو ہم دنیا میں تم کو آشائشوں میں رکھیں، کہیں اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ مادی طاقت ہم دے دیں گے، قوت دے دیں گے، نہیں، آخرت کی بات تو پکی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے نہیں کہا کہ ایمان والے بن جاؤ گے ہم تم کو ہر طرح کے آفات و بلیات سے بچا لیں گے، نہیں، جو جتنا بڑا ایمان والا ہوگا اتنے ہی اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی، کبھی ایمان والے جیت جاتے ہیں کبھی دوسرے جیتتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی آزمائش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ لہذا ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں، ہم کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے اس پر کوئی حملہ نہ کرے، ہمارے ایمان پہ شرک نہ آنے پائے۔ تو ایک بات تو تھی اللہ ایک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ جو لوگ ہزاروں خدا کو مانتے ہیں، دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا مذہب آپ مانو، لیکن قرآن نے ہمیں سکھایا ہے عبادت کے قابل صرف ایک اللہ ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا حصہ ہے نا، ہر مومن پڑھتا ہے، زندگی بھر پڑھتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے، دن میں 10 بار پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے نا، ہر مومن دن میں 10 نہیں 20 نہیں 50 بار پڑھتا ہے۔ کیا مطلب ہے ایاک نعبد؟ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا، اور سورہ فاتحہ کو نماز میں رکھا، نماز کے ہر رکعت میں رکھا، ایاک نعبد اس کی آیت ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کو ہم معبود نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی اور کو دیوی دیوتا نہیں مانیں گے۔ کوئی اگر کہے ہندوستان دیوی دیوتا ہے پوجا کرنا ہے، آپ کرو، ہم آپ پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، آپ خدا مانو، دیوی مانو، دیوتا مانو، جو چاہو کرو، لیکن مسلمان کو اگر یہ کہو گے کہ زمین کی پوجا کرے، مسلمان پوجا نہیں کرے گا، ہاں محبت کرتا ہے، کرتا رہے گا، اس کی حفاظت کرتا ہے، کرتا رہے گا، لیکن شرک کے الفاظ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ وقت ہو گیا شاید، نہیں انشاءاللہ پھر آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔